اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، قل اے محبوب پیارے آپ ارشاد فرما دیں، ان کنتم کہ اے لوگو اگر تم تحبون محبت چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالی کی، تو فرمایا فاتبعونی، تو فرمایا اس محبت کے حصول کا طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے اب صرف ایک ہی رکھا ہے، اور وہ ایک طریقہ یہ ہے کہ فرمایا میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، میرے بتائے ہوئے راستے کا انتخاب کرو، میری دی ہوئی تعلیمات کو قبول کرو، میرے دیے ہوئے نظام کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارو۔ فرمایا جب اس انداز کے ساتھ تم میری پیروی کرنے والے بن جاؤ گے، فرمایا یحببکم اللہ، تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں خود اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو گویا اس دنیا کی زندگی میں یقیناً ہر وہ چیز جسے تخلیق فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے، ہر مخلوق اپنے اللہ کی رضا اور اپنے اللہ کی منشا چاہتی ہے، اور یقیناً کوئی بھی فرما بردار غلام ہے تو یہ اس کا حق بنتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے آقا کا خیال رکھا کرے، اپنے آقا کی رضا کا خیال رکھا کرے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ جو بندہ اپنے مالک اپنے خالق کو راضی کرنا چاہتا ہے، اس کا اب یہی طریقہ ہے کہ وہ اس کے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ جسے پیروی نصیب ہو گئی اسے اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لے گا، اور جسے وہ اپنا بنا لیتا ہے پھر کرتا یہ ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ، فرمایا وہ پھر تمہارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جسے وہ اپنا بنا لیتا ہے پھر اس کا کوئی گناہ نہیں رہنے دیتا، اس کی کوئی غلطی نہیں رہنے دیتا، اس کی کوئی خطا نہیں رہنے دیتا۔ اپنے فضل اور اپنی مہربانی سے اس کی زندگی میں اگر کمیاں کجیاں ہوں بھی تو اللہ اپنے فضل سے ان سے درگزر فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا وہ بخش دے گا تمہارے لیے ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو، تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ واللہ، اور اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم، وہ بہت زیادہ بخشنے والا بھی ہے اور رحمتوں کے ساتھ اپنے بندوں کی جھولیاں بھر دینے والا بھی ہے۔ تو گویا بخشش بھی اس بندے کو نصیب ہو رہی ہے، رحمت بھی اس بندے کو نصیب ہو رہی ہے جو دنیا کی زندگی میں ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کر رہا ہے، جو حضور کی اطاعت کر رہے ہیں، جنہوں نے حضور کی اطاعت کو قبول کر لیا ہے، ان کے لیے ساری رحمتیں، ان کے لیے ساری برکتیں ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے، قل اے محبوب پیارے آپ انہیں یہ بھی ارشاد فرما دیں، آپ انہیں یہ بھی بتا دیں، اطیعوا اللہ، کہ اطاعت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ والرسول، اور اس کے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو۔ حالانکہ یہاں پہ اطیعوا کا لفظ ایک ہے، آگے دو ہستیاں اور دو ذاتیں بیان کی گئی ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، لیکن رسول کے لیے الگ اطاعت کا لفظ نہیں۔ فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، اور وہی اطاعت جو چاہتا ہے کہ اللہ کی اطاعت ہو سکے۔ اس نے براہ راست تو دیکھا نہیں اللہ کو، اس نے براہ راست تو سنا نہیں اللہ کو، وہ براہ راست تو ملا نہیں اللہ کو۔ تو بھائی جس نے اللہ کو دیکھا بھی نہیں ہے، جس نے اللہ کو سنا بھی نہیں ہے، جو اللہ سے ملاقات بھی نہیں رکھتا، وہ اللہ کی اطاعت کیسے کر سکتا ہے؟ فرمایا والرسول، اس کے رسول کی اطاعت کر کے، اس کے رسول کی پیروی کر کے، اس کے رسول کی بات مان کے۔ جس نے رسول کی اطاعت کر لی اسی نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کا کہا مانا وہی تو اللہ کا کہا ہے، جو رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے نکل رہا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ وما ینطق عن الہویٰ، یہ محبوب وہ ہے جو خواہش سے بات بھی نہیں فرماتا، یہ وہی بات فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کی طرف بھیجتے ہیں۔
تو فرمایا اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. یہ بات فرما کے پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر تم پھر گئے، اگر تم نے بات نہ مانی، اگر تم پھر گئے فَإِنَّ اللَّهَ، تو پس بے شک اللہ تبارک و تعالی لا يحب الکافرین، وہ پسند نہیں فرماتا کافروں کو، وہ کافروں کو پسند نہیں فرماتا. یہاں فرمایا جا رہا تھا کہ اگر اللہ والے بننا چاہتے ہو نا تو اللہ کے محبوب کی بات مان لو، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور فرما برداری کو قبول کر لو. تو یقیناً جو اللہ کا محبوب بن رہا ہے صاحب ایمان ہے، مومن ہے، مسلمان ہے. اور یہاں فرمایا گیا کہ اگر تم پھر گئے کس بات سے؟ نبی کی بات ماننے سے، نبی کی اطاعت کرنے سے، نبی کی فرما برداری کرنے سے. تو فرمایا اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. گویا جو نبی سے پھر گیا وہی کافر ہے، جس نے نبی کی بات کو چھوڑ دیا وہی کافر ہے. اور آج جس دور اور جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، یہ بالخصوص جو مرزائیت اور قادیانیت کا فرقہ ہے، یہ وہ فرقہ ہے جو نبی کے دربار سے پھر گئے ہیں. نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت سے پھر گئے ہیں. تو جب وہ پھر گئے ہیں تو فرمایا ان اللہ لا يحب الکافرین، ایسے کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی صورت گوارا نہیں فرماتا، کسی صورت پسند نہیں فرماتا ہے. ہمارے بے شمار پڑوسی ہیں، ہمارے بے شمار دائیں بائیں رہنے والے لوگ ہیں، ہمارے معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں. ان کافروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی مسیحی بھی رہ رہا ہے تو اس مسیحی کے ساتھ بھی اچھے معاملات رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. اب بالخصوص وطن عزیز ملک پاکستان میں، کیونکہ ایک اسلامی ملک ہے اور وہ اسلامی ملک میں آئین اور قانون کے تابع ہو کے رہ رہے ہیں. لیکن یہ جو مرزائیت کا فتنہ ہے، یہ جو قادیانیت کا فتنہ ہے، یہ تو ہمارے آئین اور قانون کو ہی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. ہمارا آئین انہیں کہتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں، غیر مسلم ہیں، تو یہ اپنے آپ کو غیر مسلم جو ہے وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ان کا ٹی وی چینل بھی چلتا ہے تو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ احمدیہ مسلم، کہ یہ احمدیہ مسلمان ہے. آئین پاکستان ان کے لیے کہتا ہے کہ ہر وہ چیز جو شاعر اسلام ہے، جسے مسلمان استعمال کرتے ہیں اسلام ہونے کے ناطے، یہ نہیں استعمال کر سکتے. تو یہ وہی ہمارا قرآن پاک اٹھاتے ہیں اور اس کے اندر رد و بدل کرتے ہیں، اور رد و بدل کر کے پھر اسے چھاپ دیتے ہیں، اس کی تبلیغ کرتے ہیں. یقیناً یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. ہمیں خود بھی اس فتنے سے آگاہ ہونا چاہیے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اس فتنے سے ضرور آگاہی رکھنی چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری اور غلامی ایمان ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جانا، حضور کی ختم نبوت سے پھر جانا، یہ بدترین قسم کا کفر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم دے اور زندگی اپنے محبوب نبی کی سنت کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی و مولانا محمد، اللہم صلی علی و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم.